الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. پوسٹر کے ذریعے جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مثالی گھرانہ. مثالی گھرانہ. اور جس مہینے میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں اس ٹاپک کو اس مہینے سے جوڑیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کون سا گھرانہ آ رہا ہے. کون سے مہینے میں اور آپ؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. ذی الحجہ کے مہینے میں ہمارے لیے خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن ہے. ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو آج ہم جو مثالی گھرانہ دیکھیں گے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی گھرانہ ہے. ٹھیک ہے. گھر جو ہے نا گھر کس سے بنتا ہے؟ میاں بیوی اور اولاد. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے مثالی بنا دیا. ٹھیک ہے. قرآن کی آیتوں کے انداز میں انشاءاللہ میں آپ کے درمیان آج کا پورا ٹاپک رکھوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہر سال مجھ کو اور آپ کو عید الاضحیٰ دے کر سنت ابراہیمی یاد دلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی صرف سنت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے جو سبق دے دی گئی اس سبق کو یاد کرنے کے لیے یہ عید الاضحیٰ اور پھر اس کے پیچھے دیے جانے والے کام مجھ کو اور آپ کو دیے گئے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مثالی گھرانہ کیوں ہے؟ اب یہ جو ٹاپک آپ کے درمیان رکھا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم ہمارے گھر کو اس طرح بنائے جس طریقے کی مثال اللہ نے اس گھر کی مثال مجھ کو اور آپ کو دی. یہ ٹاپک رکھنے کا اور لینے کا مقصد یہی ہے. ہر عید کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام یاد دلائے جاتے ہیں تو ہم کو جاننا ضروری ہے نا کہ ان کا گھرانہ کیسا تھا. ان کے گھر میں کس چیز کو ترجیح دی جاتی تھی. ان کے گھر میں کن چیزوں کی پریورٹی تھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے آج. کیوں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو کہیں پر محسنین کہہ کر پکارتا ہے، کہیں پر مومنین کہہ کر پکارتا ہے، تو کہیں پر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم ان کا جو تذکرہ ہے ان کے بارے میں پچھلے والے جو لوگ ہیں مطلب آنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی ایک مثال اللہ رب العزت ان کا ذکر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے قائم رکھتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، ان کے گھر میں دی جانے والی ترجیحات یہ صرف میری اور آپ کی آنے والی نسلوں تک نہیں بلکہ قیامت تک کی جو نسلیں ہیں ان تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. ان تک کے لیے. تو ایسا گھرانہ وہ تھا کیا؟ اس گھرانے میں ترجیح تھی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت ساری جگہ ہے ان کے واقعات کے انداز میں. ٹھیک ہے. ہم سورۃ البقرہ کی بھی مطالعہ کر رہے تھے نا تو اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ چکا تھا. ہم سورۃ الصافات کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے. سورۃ صافات کی آیت نمبر 83 سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 99 تک آگ ان کی پیدائش، پھر وہ بتوں کے ساتھ ہونے والا واقعہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے باپ کے ساتھ ہونے والی باتیں، قوم کے ساتھ ہونے والی باتیں، پھر آگ کے ساتھ ان کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ. یہ واقعہ 98 تک لایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عید الاضحیٰ پر جو سنت ابراہیمی جو پورے مسلمان عام الناس جس کو کرتے ہیں اس کا تذکرہ آگے کیا گیا. ٹھیک ہے. 99 سے لے کر اللہ رب العزت آیت نمبر 113 تک اب یہ اس کا پورا تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم عید الاضحیٰ مناتے کیوں ہیں،
ٹھیک ہے, کیا واقعہ ہوا تھا, میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر کیا لیسنس ہے. اور اللہ رب العزت جب اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے اللہ کے حکم پر آگے بڑھ جاتے ہیں, اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت کا طرز عمل کیا ہوتا ہے ان بندوں کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کا تذکرہ شروع ہو رہا کہاں سے, آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا, آیت نمبر 98 تک ان کے پچھلے جو واقعات ہوئے وہ پورے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی طرف نہیں جاؤں گی میں. اصل جو ہمارا واقعہ ہے, مثالی گھرانہ مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے درمیان مجھ کو رکھنا ہے, تو وہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے میرے عنوان کے تھرو 99 سے شروع ہو رہا ہے. 99 سے لے کر 113 تک انشاءاللہ میں جاؤں گی. چلیے آیتوں کی طرف آ جائیے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 99. کیا کہتا ہے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام, یاد رکھنا اس دور میں جو ٹاپ ریلیجنس ہے 3, کون سے کرسچینٹی, جوڈش جوڈائزم, اسلام مسلمان, یہ تینوں مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ اپنا دادا تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تینوں کا عقیدہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو اللہ رب العزت یہ جو تینوں مانتے ہیں, تینوں کو بھی بتا رہا ہے کہ اصل ابراہیم تھے کون, ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ٹھیک ہے, جب تم ان کو مانتے ہو تو انہوں نے جو مانی تھی اس کو بھی مان لو. ٹھیک ہے, تو دیکھیے چلیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ, اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک میں جانے والا ہوں اللہ رب العزت کی طرف, سیہدین, اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اب دیکھیں یہاں پر آیتوں کے انداز میں ہم دیکھیں گے کہ اصل یہ آیتیں مجھ کو اور آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں رہنے والے لوگ بھی چلے گئے. پھر اللہ رب العزت نے یہ واقعے کو, ان کے الفاظ کو, ان کی باتوں کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا میرے اور آپ کے لیے. کیا اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے. ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں, لیکن کیا یہ رسمی قربانی اللہ کو پسند ہے. کیا واقعی ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ قبولیت کا مقام پر پہنچ رہی ہے, یا فرشتے اس قربانی کو دیکھ کر ہنستے ہیں. ہم خود اپنا جائزہ لیں گے آج انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں آپ غور کریے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں, یقیناً ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, اور سیہدین, ان کے الفاظ پر غور کریے. عربی الفاظ اتنے گہرے ہیں نا, عربی زبان کی اصل مہارت یہی ہے کہ وہ الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے پیچھے ایک بڑے مجموعے کو گھیر لیتے ہیں. وہ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا. اس میں وہ سکھا کیا رہے ہیں مجھ کو اور آپ کو, اللہ رب العزت کیا سکھا رہا ہے, یقین, بھروسہ, توکل. مجھ کو اور آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, جب تک اس دنیا میں رہیں گے کیسے رہنا ہے, یقین, بھروسہ اور توکل کس پر رکھنا ہے, اللہ رب العزت پر رکھنا ہے. زندگی میں شاید ہم پر جو مصیبتیں آئی نا, ہم پر جو پریشانیاں آتی ہے, یہ انبیاء کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ سب سے زیادہ آزمایا کس کو جاتا ہے, انبیاء کو آزمایا جاتا ہے, سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو اللہ تعالیٰ خود آگے کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی, جو آزمائش آگے آیتوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہر حال میں جو الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہ الفاظ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیہدین, مجھے بھی میرا رب ضرور راستہ دکھائے گا. جب میں, آپ, ہم سب اپنا ایمان, اپنا توکل, اپنا بھروسہ, اپنا یقین اللہ رب العزت مضبوط رکھیں گے نا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, میری نیکی کوئی ضائع نہیں ہوگی, میرا گناہ کبھی چھوٹنے والا نہیں, وہ مجھے ضرور نقصان پہنچا کر رہے گا. یہ جو اندر سے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, اس کو یقین کہا جاتا ہے, بھروسہ, توکل کہا جاتا ہے, جو اللہ رب العزت پر ہوتا ہے. تو وہی توکل, وہی بھروسہ, وہی یقین مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں رکھنا ہے, ہر حال میں, ہر وقت. اب وہی یقین اور بھروسہ اور توکل کی ایک مثال بھی مجھ کو اور آپ کو دی جا رہی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, ان کو اللہ رب العزت پر ان کا بھروسہ اور توکل ہے نا, اسی یقین اور بھروسے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے کیا دے دے, صالح. ٹھیک ہے, صالحین, اولاد جو دے نا وہ نیک دے.
ٹھیک ہے, صالح دے, فرما بردار دے. اب آپ دیکھیے کس عمر میں مانگ رہے ہیں وہ, 80 کراس کر چکے ہیں, 80 سال کراس کر چکے ہیں, پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. جانتے ہیں سیہدین, اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے نا تو اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. ہاں کچھ وقت کے لیے بندے کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اللہ کی مدد بھی نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کے بعد جو اس کے لیے مدد بھیجتا ہے نا, وہ اس کی وہ مدد کو پوری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے, بلکہ دنیا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو ایک مثال بنا کر قائم کر دیتا ہے. وہی یقین و توکل سے مانگا اولاد. ٹھیک ہے, آج کے دور میں آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کسی کو بولیں گے جو ضعیفی کی عمر کو 60 کراس ہو گئی, ختم, ضعیفی ہماری سٹارٹ ہو گئی, بڑھاپا سٹارٹ ہو گیا, 80 بول تو اب سمجھ جانا کہ بڑھاپے کی کون سی سٹیج آ چکی, اس میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین, اللہ تو دینے والا ہے, تو راستہ دکھانے والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تیرے لیے وسائل کی ضرورت ہے, تیرے لیے لوگوں کی ضرورت ہے, تیرے لیے کوئی معاملے کی ضرورت ہے نہیں, کن تو کہہ دے فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے, بس تجھے اپنا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جب تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے, جب تو عطا کرنے کی ٹھان لے تو کوئی روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا. اور تو تیرے لیے عمر, ٹھیک ہے, ماحول, لوگ, وسائل, ان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں ہے. یہ یقین اور یہ بھروسہ, یہ توکل ہر سال مجھ کو اور آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے. اور جب اللہ سے مانگا نا تو اللہ نے کیا ان کو چھوڑ دیا اکیلا, چھوڑا نہیں چھوڑا. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے بشارت دی, خوشخبری دی ایک بردبار حلیم بیٹے کی. کون سا بیٹا, نام کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام. توکل, یقین, بھروسہ, اسی سے مانگا اللہ سے. عمر کا تقاضا نہیں تھا. بتایا کیا جا رہا ہے یہاں پر, وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ عطا کرنے والی ذات. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہماری سوچ اور ہمارے نظریے کے حساب سے تمام راستے بند ہو جائے, لیکن اللہ رب العزت کے لیے نہ کوئی راستے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی دروازے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو اپنا کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کی, فرشتوں کی, ان کی, ان کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ خود اپنا کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بشارت دے دی. اب اس کے بعد دیکھیے, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یہ پوری ایک آیت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا, ٹھیک ہے, اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے. 80 سال کراس کرنے کے بعد 83 یا 85 سال میں اللہ نے ان کو اولاد عطا کی, بیٹا عطا کیا. اب اندازہ لگائیے اس سے کتنی محبت ہوگی, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اتنی زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے, اب اتنی زیادہ محبت میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا کے چھوڑ دو, ویران مکے میں, ہے نا, کعبۃ, جو مکہ تھا نا پورا کا پورا ویران تھا. وہ اللہ رب العزت نے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس مکے کو پورا آباد کیا, وہاں پر پوری آبادی بسائی, وہاں پوری کا پورا جو رونقیں آج ہم دیکھتے ہیں نا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, پورا ویران تھا, وہ ویران علاقہ تھا. اللہ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام لائے سارا علیہ السلام کو اور حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو, ننھے تھے نا اسماعیل علیہ السلام, چھوٹے تھے, بچے تھے, جب چھوڑ کر جا رہے تھے, مثالی گھر دیکھیے آپ, چھوڑ کر جا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو حاجر علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے بھی جواب نہیں دیا, صرف اشارہ کیا, ہاں. تو ان کے الفاظ کیا تھے, ٹھیک ہے پھر آپ جائیے, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پر دیکھیے آپ, جب ترجیح اللہ ہو جاتا ہے نا, اللہ رب العزت, تو شوہر کے لیے بیوی یا بچے سیکنڈری ہے. اب بیوی کی خوشی, بچے کی خوشی, گھر کی خوشی اللہ کی خوشی سے بڑھ کے نہیں ہے. ترجیح اب کون ہے یہاں پر,
اگر اللہ ترجیح ہے تو قربانی دینی پڑے گی، اپنی بیوی کے بھی اپنے بچے کی بھی، ثابت کرنا تھا وہاں پر، دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب شوہر کے لیے اب یہاں پر دیکھو مثالی گھر، گھر میاں بیوی اور اولاد سے بنتا نا، تینوں کی مثال دے دی گئی ان آیتوں میں۔ شوہر مثالی ہے، اس کے لیے ترجیح کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ، اس لفظ کو لکھ لیجئے، اللہ۔ سارہ حاجر علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، حاجر علیہ السلام جواب دیتی ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیے، وسائل ہے یا نہیں یہ سب سیکنڈری، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ، ترجیح کون ہے یہاں پر؟ اللہ اور اس کا حکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میاں اور بیوی ہو گئے، یہاں پر مثالی، دونوں کے لیے بھی ترجیح کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اولاد آ گئی اب یہاں پر، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جب کھیلنے کی کودنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی 6 یا 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس عمر کو جب پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام تو ان کے ساتھ نہیں تھے، کون تھے جی؟ حاجر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد جو آئے نا وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کس کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرے، خواب میں دیکھا تھا، حقیقت نہیں تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ صرف اللہ کا اشارہ تھا، رائٹ؟ جب اللہ کا یہ اشارہ ملا، اللہ رب العزت کی اس اشارے کو اپنے لیے حکم سمجھا۔ یاد رکھو میرے الفاظ کو نا، آج اب تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ حقیقت نہیں تھی، خواب تھا۔ خواب دیکھا، مکہ آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اور اپنے بیٹے کو پوچھتے ہیں، پہلے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مثالی گھر میں ڈیسیجنز، فیصلے جو بڑے ہیں صرف انہوں نے لیے جاتے، جس کے تحت لیے جاتے نا اس سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہ مثالی گھر ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ کتنا ہے؟ وہ صرف 6 یا 7 سال کا، بہت کھیلنے کودنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر ہے۔ بیٹے سے اپنے پوچھتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر چاہتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے، چلو لٹاتے اور ذبح کر دیتے، لیکن اب یہاں پر مثالی گھر میں مثالی اولاد کو بھی بتانا تھا اللہ رب العزت کو۔ کیا کہتے ہیں؟ انی ارا فی المنام، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ اذبحک فانظر ماذا تری، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھو، باپ نبی ہے، سچا ہے، محسن ہے، مومن ہے، تو اب یہاں پر اولاد دیکھو، حکم سن لیے، کس کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بچہ جس بچے سے وہ بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے یہاں پر بچے کی زبان سے ایش اوش، ہاں نا، اچھا، دیکھیں گے، امی کو پوچھیں گے، اور کس کو تو بھی ہے تو پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اتنے لوگ مکے میں بس رہے ان کو پوچھیں گے، نہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ جانتے تھے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے خواب؟ اللہ، لفظ پھر یہاں پر اللہ۔ باپ کے لیے بھی ترجیح کون ہے؟ بیوی کے لیے بھی ترجیح کون ہے؟ بیٹے کے لیے بھی ترجیح کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ترجیح ہو گیا نا تو پھر بیٹا کہتا ہے خالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزریے۔ حالانکہ اب یہاں پر ابھی یہ حکم کی بات نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے خواب میں نے خواب میں دیکھا، اشارہ۔ بیٹا اس قدر فرما بردار، اس قدر آگے کہ کہہ چکا کہ آئے ابا جان آپ کو جو حکم ملا کر گزرو آپ۔ ایک 6-7 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے، اب آپ بولیے یہ جو الفاظ بچے کی زبان سے نکلے کیسے نکلے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ساتھ میں تھے، یہ تو الفاظ بولا ہی بولا، اور ساتھ میں کیا بولے اسماعیل علیہ السلام؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے اللہ نے اگر چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ آپ کا جو خواب آپ کو پورا کرنا ہے نا، اس کے اندر میری طرف سے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بھی ترجیح کون ہے؟
कौन है? लाखों रुपए के कुर्बानी के पाड़े ला कर कुर्बान करना, उसकी वीडियोस बना के डालना, फोटोस लेके बताना, ये असल कुर्बानी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी असल ये थी नहीं। यह अल्लाह का हुक्म था और अपने आप को कुर्बान करना था। ठीक है, हुक्म मिल गया, ठीक है, बेटा भी आगे बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए, ये बेटे के जो अल्फाज थे ना, जो तरबियत थी ना, किसने की थी तरबियत? माँ। पता क्या चला? बाप से ज्यादा औलाद को अल्लाह से जोड़ने की जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि खेलने और कूदने तक किसकी गोद में होता है वो? अब वो ना किसी यूनिवर्सिटी को गए, ना हाई फाई कोई ऐसे स्कूल में पढ़े, ठीक है, स्कूल का असर, उस्ताद का असर या माहौल का असर, किसी का असर नहीं है, पर असर किसका था? और इस कदर गहरा असर कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार। जिगर चाहिए इसके लिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए। अच्छा, बच्चा ये आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उसको अल्लाह की जात पे यकीन, भरोसा और तवक्कुल था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बाप को हुक्म दिया तो वो जाहिर हो सकता है? नहीं हो सकता। माँ की तरबियत। आज हम हमारी औलाद की तरबियत ना छोटे बच्चे समझकर उनकी करते हैं, लेकिन हमारे जो असलाफ थे ना, वो छोटे बच्चों को बड़ा समझकर उनकी तरबियत किया करते थे। बड़ा समझकर उनकी तरबियत करो, जैसे हमारे असलाफ किया करते थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत की थी। अच्छा, ये चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर तरजीह तीनों के लिए भी कौन हो गई जी? अल्लाह। पहला लेसन जो मुझको और आपको मिसाली घराने में मिलता है ना, घर मिसाली तब बनता है जिसमें तरजीह अल्लाह को दी जाए, और फिर अल्लाह उस घराने को क़ियामत तक महफूज रखता है, जैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने को महफूज रखा। आज हमारे घरों में तरजीह कौन है? दुनिया, दुनियादारी, दुनिया के बनाए हुए रिवाज, दुनिया के बनाए हुए तरीके, दुनिया के बनाया हुआ जो माहौल, ये तरजीहात है। हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे बताओ, खून जो है ना वो तो पानी और मिट्टी में बह जाता है, गोश्त तो हम खा के हजम कर लेते, तो अल्लाह को क्या मिलता है इसमें? कुछ अल्लाह तक पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं। तो भी इस कुर्बानी हमको याद दिलाती क्या है? अल्लाह क्या हर साल मुझको आपको याद दिलाना चाहता है? या बाप, बेटा, औलाद, बीवी सब तरजीह दे रहे अल्लाह रब्बुल इज्जत को, तो हमारी जिंदगी में तरजीह अल्लाह क्यों नहीं है? और मेरी इस बात को लिख कर गांड बांध लीजिए या अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए महफूज कर लीजिए। जिस घर में, जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में है आप, उस सिचुएशन में अगर तरजीह अल्लाह को ना दी जाए तो फिर वहां पर याद रखना नाकामी हमारी तय होगी। जुल्म होकर रहेगा हम पर अगर हम तरजीह अल्लाह को नहीं दिए। आज तरजीह अल्लाह बोलता हूँ, वो कुरान में है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो करे थे, वो कुरान में है, वो हदीस में है, वो वाक़या है, वो कहानी है, वो कहानी की हद तक ही है। अल्लाह कहानी की हद तक रखना नहीं चाहता। जब हम जानवर ज़िबा कर रहे, उस जानवर के जरिए मुझको और आपको याद दिलाना चाहता कि तुम तरजीह अल्लाह को दो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी। जब उन्होंने दिया ना तरजीह, तो अल्लाह ने उनके खुद के अल्फाज अल्लाह ने यहाँ पर कह दिए, फलम्मा अस्लमा, दोनों के दोनों क्या हो गए? अस्लिम हो गए, फरमाबरदार हो गए, मुती हो गए। अल्लाह अकबर। बाप ने यहाँ पर आकर अपना वाक़या बताया कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बेटा तैयार हो गया। दोनों के लिए तरजीह कौन है? अभी यहाँ पर अल्लाह। अल्लाह खुद उनके बारे में कहता है कि फलम्मा अस्लमा। अल्लाह अकबर, बहुत बड़े अल्फाज है। अगर हमारे लिए बोल रहे तो हमारी कामयाबी तय होगी। अल्लाह हम सबको इसके अंदर दाखिल कर दे। दोनों के दोनों फरमाबरदार हो गए। अब मुझको और आपको फरमाबरदार होना है। जानवर ज़िबा करने से पहले अपने आप को अल्लाह के सामने कुर्बान करना है। आज हम अस्लिम जो लफ्ज़ है वो अपने लिए है, हमारे लिए खुद के लिए है। जानवर ज़िबा करना आसान है, बहुत आसान है।
फजर के लिए हमारी नींद कुर्बान करना, हमारी नींद को ज़िबाह करना, अल्लाह ना करे, अगर मौजिज़ाना तौर पर ऐसा तो हो नहीं सकता, आप सिर्फ इमेजिन करिए, मौजिज़ाना तौर पर अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईद के दिन आ गए अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, मौजिज़ाना तौर पर अगर आ गए, मस्जिद में अगर वो उतरे, फजर की नमाज में गिने चुने लोग होंगे, अब ईद की जो नमाज होगी उसके अंदर तो लाखों की तादाद होंगी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पूछेंगे ना ये कौन लोग हैं, लोग कहेंगे मुसलमान, हम तो मुसलमान ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। तो अब अंदाजा करिए क्या ऐसे लोगों को मुसलमान बोलेंगे? जस्ट इमेजिन, लाखों की तादाद है किसमें? ईद की नमाज में, जो साल को साल होती है, जो फजर जो रोज़ होती है उसके अंदर गायब। ये तो अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी सुन्नत है, नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है। जो अल्लाह के मोहसिन बंदे होते हैं ना, फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नतों को भी अदा करते हैं, लेकिन सुन्नतों को करने के चक्कर में फ़राइज़ को नहीं छोड़ते। बात आ रही समझ में? फलम्मा अस्लमा, अल्लाह चाहता है मैं और आप अस्लम हो जाए, अपने आप को अल्लाह के सामने सिलेंडर कर दे। जैसे यहाँ पर बीवी, शौहर और औलाद तीनों ने भी अल्लाह के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिया कि अल्लाह तेरा हुक्म है तो बस, ऐ अब्बा जान अल्लाह का हुक्म कर गुजरी है, अल्लाह का हुक्म कर गुजरी है, अल्लाह अल्लाह अगर तरजीह है तो कर गुजरी है। तरजीह कौन है? अल्लाह। और आज जिस माहौल में मैं और आप है, अगर इसमें अल्लाह को तरजीह दी जाए ना, लोग उल्टा हमारे ऊपर आते। दुनिया का माहौल, दुनिया का रिवाज, दुनिया का तरीका इस कदर हमने फॉलो कर लिया कि आज अल्लाह को तरजीह देने की बात की जाए तो हमको क्या कहकर, बड़ों का अदब कहकर, या फिर जो रिवाज और तरीके हैं ना उसका जोर देकर खामोश बिठा दिया जाता है। अल्लाह का हुक्म और उसकी तालीमात, ये रिवाज, ये तरीकों के नीचे कचरा है, कचरा याद रखना, कचरा। तरजीह अल्लाह होगी, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, अल्लाह के सामने कोई भी नहीं, औलाद भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा बोल सकते हैं हम, जिगर छोड़ दीजिए, जिगर अगर जिगर में कुछ खराबी हो तो उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन अगर दिल को काट दिया जाए तो इंसान बच नहीं सकता। अब जो 25 साल की उम्र में जो अल्लाह ने बेटा दिया ना, वो दिल का टुकड़ा था, उनका दिल का टुकड़ा। अल्लाह का हुक्म है, तरजीह अल्लाह है, तरजीह कौन है? अल्लाह। तो उस दिल के टुकड़े को भी अल्लाह के सामने लाकर ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। अब जब ज़िबा करने के, जब बंदे अल्लाह को तरजीह देते हैं ना, तो होता क्या है देखिए अब इन्हीं आयतों में, जब दोनों के दोनों फलम्मा अस्लमा, दोनों के दोनों मुती हो गए, फरमाबरदार हो गए, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दिया, तो अल्लाह क्या कहता है इनके बारे में? वतल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को करवट लिटा दिया, उल्टा लिटा दिया, ज़मीन की तरफ उनकी पेशानी थी, उनकी आंखें किधर थी? ज़मीन की तरफ, उल्टा लिटा दिया, करवट पूरी तरह अच्छी तरह करवट कर दिया। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि ऐ अब्बा जान, आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ज़िबा करते वक्त मेरी मोहब्बत आप पर गालिब आ जाए। तरजीह कौन थे यहाँ पर? अल्लाह। अल्लाह, तरजीह अल्लाह है, अल्लाह, प्रियोरिटी अल्लाह है, अल्लाह। हम हमारी औलाद को, औलाद के लिए फिक्र क्या है मुझे बोलो आज? खिलाना, अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छे से अच्छा पिलाना, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना, ताकि अच्छे से अच्छे उसको जॉब लगे, वो नौकर बने, नौकरी करे, और फिर किसको पाले? किसको? माँ बाप को पाले, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो बुढ़ापे का एक ही सहारा था, बुढ़ापे की हालत में था वो। तो क्या हो गया आज? हकीकत से हम इतनी दूर क्यों चले गए? तरजीह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह को तरजीह जब दी जाए ना, उनको अजनबी बना दिया गया। उनका माहौल माशरे में, घर में, रिश्तेदारों में कोई मकाम बाकी नहीं रखते जो तरजीह अल्लाह को देते। हाँ,
آج جو لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس کو ترجیح دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کا سوچے, مجھے 80 سال کے بعد اللہ اولاد دیا اور میں چھوڑ کے چلا گیا تھا, تو مکے کے لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں, میری بیوی کیا کہے گی, اس کے سسرال والے کیا کہیں گے, ہے نا, میرے ساتھ رہنے والے جو دوست ہیں وہ کیا بولیں گے. سوچے, جب ترجیح اللہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر کوئی کون کیا کہتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا. یاد رکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے. جب اللہ ہے نا, تو وہ اب اپنا یقین, اپنا بھروسہ, اپنا توکل اسی بات پہ ہوتا ہے کہ سیہدین, اللہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. لوگوں کی نظر میں یہ ذلت کی بات تھی کہ اپنے بیٹے کو خود باپ ذبح کرنا, لیکن اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرنا, اس کے اوپر چھری چلانا, یہ ان کے لیے بہت عزت کا مقام تھا, بہت عزت کا مقام تھا. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے آنکھ پر پٹی باندھ کر لٹا دیا. اللہ خود کہتا ہے لیلجبین, لٹا دیا انہوں نے, چھری ہاتھ میں لے لی اور گردن پر چلا بھی دیا. آنکھ میں تو پٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کس پر چھری چلا رہے ہیں؟ اپنے یقین اور بھروسے سے اپنے بیٹے پر. اللہ نے یہاں پر آواز دی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز لگائی ابراہیم کو, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, تو اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا, جو خواب تو نے دیکھا تھا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو, محسنین کو. یہ نیکی تھی, فرض نہیں تھا ان کے اوپر. فرائض کے ساتھ ساتھ یا بیٹا دیکھو اپنے باپ کو اس نیکی سے روک رہا نہیں, بلکہ اے ابو جان آپ جو حکم ہے وہ کر گزری ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. اب یہاں پر ابھی انہوں نے ذبح نہیں کیا, اپنے بیٹے کے اوپر چاقو رکھ دی, ابھی چلائی نہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اللہ آواز لگاتا ہے یہاں پر کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا, ابھی کرے نہیں, پھر اللہ نے یہاں پر کیوں کہا یہ؟ بولو آپ. یس, مجھے یہ بتائیے, اللہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کو لے کر کیا کرتا؟ اللہ کو جان چاہیے, اللہ کو خون چاہیے تھا اسماعیل علیہ السلام کا, گوشت چاہیے تھا, ہڈیاں چاہیے تھی, نہ اللہ کو ہمارا مال چاہیے, نہ ہماری جان چاہیے, نہ ہماری جو چیزیں وہ چاہیے. اللہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں, ہم اللہ کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں. آج ہمارے سامنے قرآن کے انداز میں ہزاروں اللہ کے حکم ہیں, کیا ہم سرنڈر کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, مثال دے رہی ہوں میں آپ لوگ, اس کے ہاتھ میں کینڈی ہوتی ہے, کینڈی کھاتے ہیں نا چھوٹے بچے, آپ اس کے ہاتھ میں سے چھین لیتے ہیں. اگر آپ اس کو بولے کہ چھین لے, یا پھر آپ اس کو بولے کہ مجھے دے دو, مجھے دے دو, بچہ نہیں دے گا, تو کیا ہم واقعی اس کے ہاتھ میں سے لے لینا چاہتے تھے؟ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہم کو دے گا یا نہیں دے گا, ہے نا. اللہ ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لیے کچھ کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں. کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں, اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ نے تو کہہ دیا کہ ابراہیم نے سچ کر دکھایا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذبح کر دیا اپنا بیٹا سمجھ کر. چھری کے نیچے گردن کس کی سمجھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی. بیٹا بھی دیکھو, اللہ اکبر, یہاں باپ کا بھی توکل دیکھو, اللہ کو ترجیح دینے کا یقین اور بھروسہ دیکھو, اور بیٹے کا بھی دیکھو, چھری چلانے والا اور جس پر چلایا گیا اس کو دیکھو, دونوں کے لیے ترجیح اللہ. میں مر جاؤں گا, آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بچوں کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ٹھساتے ہیں, کہیں کے واسطے جی, کھا کے پی کے صحت مند رہنا, اچھے رہنا. آج ہم آرگینک فوڈ کھا رہے, ہم آج فریش فوڈ کھا رہے, اچھی سی اچھی چیز کھا رہے, پھر ہم بیمار کیوں ہو رہے؟ فریش فوڈ کھانے والے, آرگینک فوڈ کھانے والے, تازے فروٹس کھانے والے, تازے ترکاریاں کھانے والے اتنا بیمار ہو رہے, لیکن گھروں میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بچوں کو دیکھ لو, ان کے گھر میں بیمار نہیں ہوتے بچے.
احتیاط اتنے کرنے نا، اس کے باوجود پھر ترجیحات کیوں چینج ہو گئی ہماری؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا مقصد کھانا پینا جینا سونا، اپنی صحت کو دیکھنا، اپنی صحت کو بنانا، موت سے ڈرنا یہ نہیں ہے۔ تم کتنا بھی کھا لو، تم کتنا بھی پی لو، تم اچھے سے اچھا آرگینک فوڈ کھا لو، فریش سے فریش فوڈ کھا لو، مرنا تو ہے۔ وہ بچہ جانتا تھا آج میں ذبح ہو کر مروں گا تو کل بڑا ہو کر موت کے ذریعے تو مرنا ہے، اور اس کو اس کے دماغ میں ڈالا کس نے تھا؟ ماں نے۔ اندازہ لگائیے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، عام واقعہ نہیں ہے جس کو سن لے، ایک کان سے سن لے دوسری کان سے نکال دے۔ میرے اور آپ کے لیے زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان نہیں کر سکتے، یہاں تو اولاد کی گردن پر چھری رکھ کر اس کو ذبح کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انگلی ذبح نہیں کر سکتے ہم، ہماری خود کی انگلی، اولاد تو چھوڑ دور کی بات ہے۔ ناخن نہیں دے سکتے ہم، ایک ناخن۔ جب اللہ نے ان کو کہہ دیا نا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا اور ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، محسنین کو اللہ نے محسنین کر کے پکارا ان کو۔ اللہ کے کسی حکم کو وہ ٹالتے نہیں تھے، بہانے نہیں بناتے تھے، کل کے اوپر نہیں ڈالتے تھے۔ آج حکم ہے، آج ہی کر گزرو۔ اور اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ البتہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اپنی اولاد کو ذبح کرنا، ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے کہ نیچے کون ہے، اپنا بیٹا سمجھ کر چلا دی چھری کو، اور اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِيحٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے بدلے میں دے دیا ان کو ایک عظیم ذبیحہ۔ جنت سے ایک جانور اللہ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بازو ٹھہرے ہوئے، باپ کے آنکھوں پر پٹی ہے، باپ ذبح کر چکا ہے۔ جب جانور ذبح ہوتا ہے نا، تب پتا چلتا ہے کہ جب آنکھوں پہ پٹی کھلتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ یہاں تو ایک ذبیحہ ہے، میرا بیٹا تو بازو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے جب ہم کوئی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا اللہ رب العزت کے لیے، تو اللہ اس سے بہتر چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھنا۔ ایک بیٹے کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا، اللہ نے ان کو کیا کہتا ہے اللہ؟ بذبیح عظیم، اللہ نے ایک بہت عظیم ذبیحہ دے دیا۔ جنت کا جو جانور تھا وہ ان کے ہاتھ سے ذبح ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم اسی طرح ان لوگوں کے واقعات کو محفوظ رکھتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے۔ بات کیا پتہ چلی؟ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، جو اللہ کو ترجیح دیتا ہے نا، اللہ اس کے مقام کو، اس کی باتوں کو، اس کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم کئی علماء کرام کو پڑھتے ہیں، آج ہم صحابہ کو پڑھتے ہیں، صحابیات کو پڑھتے ہیں، ان کے واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ان کے جذبات کو سن کر ہمارے جذبات گرم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں ترجیح کون تھے؟ اللہ رب العزت تھے۔ زندگی کی اسکیل، زندگی کا پیمانہ، زندگی کا آلہ، ہر معاملے میں، ہر رشتے میں، یاد رکھنا ہر رشتے میں، چاہے وہ رشتہ ماں باپ کا ہو، چاہے وہ رشتہ اولاد کا ہو، چاہے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا ہو۔ یہاں حاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دیکھ لو۔ حاجر علیہ السلام نے نہیں روکا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹا جو تھا نا اتنی مشکل سے اللہ نے عطا کیا، اتنی سال کے بعد دیا، تم چلے گئے تھے، تم نے تو ہم کو پلٹ کر دیکھا نہیں، میں نے بڑے مشکل سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اور آج آئے ہو تم اس کو قربان کرنے کے لیے۔ کہا جب اللہ کا حکم سن لیا نا، اللہ کا حکم تو جائیے ذبح کر دیجئے، جائیے۔ ترجیح کون تھے وہاں؟ آج میرا مثالی گھرانہ لینے کا مقصد یہی تھا کہ
اس گھر میں اصل تھا کیا جس کے لیے آج وہ ہمارے لیے مثالی بن گیا؟ اس گھر میں تھا اللہ. کون تھا اس گھر میں؟ اللہ تھا. اور اب جس گھر میں اللہ ترجیح نہیں ہوتا، جس گھر میں دنیا داری ترجیح پر ہوتی ہے، جس گھر میں رشتہ داریاں ترجیح پر ہوتی ہے، جس گھر میں بنائے ہوئے گھر کے رواج ترجیح پر ہوتے ہیں، جس گھر میں بنائے ہوئے گھر کے طریقے ترجیح پر ہوتے ہیں، اب وہ گھر مثالی گھرانہ نہیں ہو سکتا. اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونا طے ہے. میری بات کو لکھ لیجئے، طے ہے. اس گھر میں میاں اور بیوی کی لڑائی ہے نا، ہر گھر میں ہوتی ہے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے ہر گھر کی یہ کہانی ہے. لیکن اس گھر میں جب اسکیل اللہ اور اس کے رسول ہوں گے نا تو ہی وہ ٹک پاتا ہے. ورنہ کسی کو ایک جو اس میں سے دیندار ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا، اس کو قربانی دینی پڑتی. یاد رکھنا، انصاف نہیں ہوتا پھر اس گھر میں. اس رشتے میں کبھی انصاف نہیں ہو سکتا جس رشتے میں ترجیح اللہ نہ ہو، ترجیح اللہ نہ ہو. ایک قربانی کا جانور ذبح کر کے ہم کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں. میں تو سوچتی ہوں فرشتے بھی ہنستے ہوں گے ہماری ایسی قربانیوں پر. ہم ہمارے معاملات میں اللہ کو ترجیح نہیں دیتے، لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، بڑے اور چھوٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہیں، بنائے ہوئے طریقے اور رواج اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ قربانی کس کام کی؟ مت دو ایسی قربانی جو صرف وقتیہ طور پر ہم کو خوش کرنے کی ہے. اللہ ہم سے ایک جانور کی قربانی نہیں مانگتا، اللہ میری اور آپ کی جو ذاتیت ہے اس کو قربان کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں اور آپ دن اور رات اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائے، اسلم، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سیلنڈر کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے یہاں. اور جب ہم کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ کی طرف سے سلام بھی آتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ اکبر، اللہ خود سلامتی بھیجتا ہے. اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے، ہم کو اللہ ایسے مطیع اور فرمانبردار بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قربان کرنے والے بنیں. ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر علم کو، ہر چیز کو یاد رکھنا، جب ترجیح اللہ ہوگی نا تو پھر وہ ہر چیز صحیح ڈائریکشن میں جائے گی. اور اس واقعے سے ایک اور بھی بات جو مجھے میرے ذہن میں آگے آپ کو بتانا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ہے نا، ربی حب لی من الصالحین، مانگا تھا نا، مانگا نہیں مانگا؟ اور جب کوئی چیز اللہ سے مانگ کر لی جاتی ہے نا اس میں آزمائش بہت سخت ہوتی ہے. یاد رکھنا، جب کوئی چیز اللہ سے ہم مانگ کر لیتے ہیں نا اس میں پھر اس چیز میں آزمائش بہت سخت ہوتی ہے. اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے نا جب بندہ مانگ رہا ہے تو کرے گا کیا واقعی جس کے لیے مانگ رہا ہے وہ چیز وہ کرے گا؟ کیا جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ جو چیز ہے وہ چیز اس کے لیے ترجیح ہے، یا جس سے مانگ رہا ہے اللہ اس کے لیے اللہ ترجیح ہے؟ کون ہے اس کے لیے ترجیح؟ اللہ نے امتحان لیا یہاں پر. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان نہیں تھا، کئی امتحان سے گزر چکے تھے. وہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 96 قربانیوں کے بارے میں تذکرہ ہے. یاد رکھنا، 96 پوری قرآن مجید میں. اور پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی جو سورہ مائدہ میں ذکر کی گئی. قربانیاں تو وہ دیتے آ رہے تھے، پیدا ہوئے گھر میں قربانی دینی پڑی، ہے نا، باپ سے لڑنا پڑا، قوم سے لڑنا پڑا، گھر سے نکال دیے گئے، باپ گھر سے نکال دیا، خاندان سے بے دخل ہو گئے، وہ گھر چھوڑنا پڑا، وہ رشتہ داریاں ختم کرنی پڑی، وہ مقام چھوڑ کر نکلنا پڑا، در بدر بھٹکتے رہے، ہجرتوں پہ ہجرتوں کی کہانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی. قربانی ہم سے ہجرتیں مانگتی ہے. ایک جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ ترجیح نہیں ہے، باپ کو بھی چھوڑنا پڑا. اللہ ترجیح نہیں ہے، قوم کو بھی چھوڑنا پڑا. اللہ ترجیح نہیں ہے، رشتہ داریوں کو بھی چھوڑنا پڑا. اللہ ترجیح نہیں ہے، وہ جو زمین پر ہوتے اس زمین کو بھی چھوڑنا پڑا. ترجیح کون ہے یہاں پر؟ پوری کی پوری سب چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ترجیح اللہ. مثالی جو گھرانہ ہے نا، بیوی کے لیے بھی ترجیح کون؟ اللہ. شوہر نہیں، بیٹا بھی نہیں. شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی نہیں، اولاد بھی نہیں.
औलाद है तो औलाद के लिए ना माँ ना बाप, कोई तरजीह नहीं। कौन है यहाँ पर तरजीह? अब अल्लाह। जब तरजीह अल्लाह को दी जाए ना, फिर अल्लाह ऐसे ही सलाम भेजता है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजा, सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, इसी तरह हम जज़ा देते हैं नेकी करने वालों को। अल्लाह ज़ाय नहीं करता। अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को झुका देने से अल्लाह हमको दुनिया के सामने नहीं झुकाता, याद रखना, नहीं झुकाता। दुनिया की नज़र में हम क्या है और दुनिया की नज़र हमको क्या कहती है, ये सेकेंडरी है, सब सेकंड है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह की नज़र में मैं क्या हूँ, ये असल चीज़ है, याद रखना। दुनिया वाले आपको इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान बोले, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप सबसे अच्छे इंसान हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और शैतान मोहसिन बंदों के पीछे होता है, याद रखना, मोहसिनीन के पीछे होता है। अब शैतान उसके घर वालों की शक्ल में हो सकता है, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, भाइयों की शक्ल में, शौहर की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, अपनों की शक्ल में, गैरों की शक्ल में, किसकी भी शक्ल में हो सकता है। अब वहाँ पर तरजीह कौन होगा? अगर मोहसिन होगा तो तरजीह कौन होंगे हमारे लिए? कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। और जब अल्लाह को तरजीह दी जाती है ना, तो फिर अल्लाह उन बंदों को क्या कहता है, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदे थे। अल्लाह कहता है कि वो हमारे बंदे, अल्लाह कहे कि वो हमारे बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, ये अलग बात है। अल्लाह कहे ये मेरे बंदे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अल्लाह अब यहाँ पर क्या कहता है, हमने खुशखबरी दी फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम, एक बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ने क्या किया, एक और बेटा ज़ाय किया अल्लाह ने। मैंने ये पूरा वाक़या मिसाली घर के दरमियान, मिसाली घर का आपके दरमियान रख दिया। एक ही बात मिसाली घर में जो मुझको और आपको सिखाई गई इन आयतों के ज़रिए, तरजीह कौन? अल्लाह। माँ की इज़्ज़त, माँ का मकाम, माँ की जगह। बाप की इज़्ज़त, बाप का मकाम, बाप की जगह। माँ बाप है तो उसके लिए, माँ बाप के लिए औलाद की इज़्ज़त, औलाद का मकाम, औलाद की जगह। लेकिन जब अल्लाह आगे आ जाए तो सब बाद में, पहले अल्लाह। ये है असल कुर्बानी। असल कुर्बानी ये है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले अपने आप को अल्लाह के सामने कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और कुर्बानी के लिए सिर्फ एक चीज़ दीजिए, सिर्फ एक चीज़ जो आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़, वक्त। अल्लाह के लिए वक्त दीजिए, वक्त की कुर्बानी दीजिए। 24 घंटे मोमिनों को भी दिए गए, काफिरों को भी वही 24 घंटे हैं, मुनाफिकीन के पास भी वही 24 घंटे, चाहे वह अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके पास कितने घंटे हैं? अल्लाह के नबी के पास कितने घंटे थे? कितने घंटे थे जी? 24 आवर्स। 24 घंटे ही थे ना? नहीं, 25 घंटे थे, कुछ 25 आवर्स थे। सहाबा के पास कितने घंटे थे? सहाबियात के पास कितने घंटे थे? ताबाइन के पास कितने घंटे थे? बोलो, आंसर दो। तबे ताबाइन के पास कितने घंटे थे? चारों इमामों के पास कितने घंटे थे? हाँ, 24 आवर्स, 24 घंटे ही थे। जितने मुफस्सिरीन गुजरे उनके पास कितने वक्त, कितना टाइम था? 24 आवर्स, राइट। जितने मुहद्दिसीन हैं उनके पास कितना वक्त था? 24 आवर्स। मेरे और आपके पास कितने आवर्स है? 5 मिनट्स भी नहीं है, क्योंकि जो 24 आवर्स है वो तो हमारी नहीं है। हमने दुनिया को इस कदर अपने अंदर घोल लिया कि दुनिया ने हमारा आज पूरा वक्त ले लिया। अल्लाह के लिए मुझे बताओ, 24 आवर्स में कितना वक्त है मेरे और आपके पास? कितना वक्त है? अल्लाह ये वक्त की कुर्बानी चाहता है मुझसे और आपसे। वक्त अल्लाह को देंगे, इल्म हासिल कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस काम से, दीन के काम से, आप याद
اصلاح پہلے ہوگی. یہ قربانی مانگتا ہے اللہ رب العزت. یہ قرآن اس کے احکامات پر عمل کی قربانی ہے. اللہ کے دیے ہوئے جتنے احکامات ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کی قربانی. صرف ایک جانور کی قربانی نہیں مانتا. مثالی گھرانہ صرف 30 لاکھ کا 50 لاکھ کا ایک بکرا گائے بیل ذبح کر کے اپنے آپ کو مثالی نہیں بنا سکتا. یاد رکھنا جب ترجیح اللہ ہوگی نا تو دنیا ہمارا وقت نہیں لے سکتی. جب اللہ ترجیح نہیں ہوگا تو پھر یہ دنیا ترجیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آیت کے اسٹارٹنگ میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. مجھے میرے رب کی طرف جانا. یاد کون ہے؟ اللہ. دنیا میں کہیں پر بھی رہوں, کسی بھی رشتے میں باندھی ہوئی رہوں, چاہے بیوی کے, ماں کے, بہن کے, بیٹی کے, بہو کے, کسی بھی رشتے میں ہوں, وہاں پر جانا مجھے کس کی طرف ہے؟ آخر میں اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ یاد ہونا چاہیے, اللہ. اور جب اللہ ہوگا نا تو سیہدین ہوگا میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے حق میں. اللہ پھر ضرور راستہ دکھائے گا. دنیا میں وہ مقام, وہ عزت, وہ مرتبہ ملے یا نہ ملے, لیکن آخرت میں اللہ رب العزت یہ انی منی چنی جو دنیا کے لوگ ہیں نا, ان کے سامنے اگر اللہ ہم کو مقام نہ بھی دیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ان تمام انسانوں کے سامنے اللہ ہم کو عزت دے گا, مقام دے گا, مرتبہ دے گا. اللہ ہم کو ہمارے درجات پر ان سب کے سامنے بلند کر کے وہ تمام کے تمام لوگوں کے سامنے بتائے گا. دنیا کے لوگوں کے سامنے عزت, مرتبہ, مقام, چاہت پانے کی کوشش مت کریے, نکال دیجئے اس چیز کو. امید مت رکھیے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے, امید مت رکھیے کہ کسی سے مجھے عزت ملے, امید مت رکھیے کہ کوئی میری عزت کرے, میرا مقام اونچا کرے, میرا مرتبہ اونچا کرے. مت کریے, ترجیح اللہ کو دیجیے. یہ دنیا ہم سے کبھی خوش نہیں ہوگی, کبھی راضی نہیں ہوگی. یاد رکھنا, آپ اگر اپنی پوری زندگی بھی یہ دنیا کو دے دیں گے نا تب بھی یہ دنیا ہم سے راضی نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی خامی, کوئی نہ کوئی کمی اس میں ضرور نکال کر رہے گی. میری آج کی باتیں بہت گہری ہے اور میں دل سے بول رہی ہوں. یاد رکھنا, یہ دل ٹکڑے 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 ہو گیا جب یہ دنیا کو دیکھتے ہیں نا. اس دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا اللہ کو ترجیح دینے پر. جب ہم ایسے ماحول میں رہتے نا جس کے اندر دنیا ترجیح ہو اور ہمارے لیے اللہ ترجیح ہو, تو پھر ہم کو قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہے, چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو, چاہے وہ عمل کے ذریعے ہو, چاہے وہ خیال کے ذریعے ہو, چاہے وہ ایک بات کے ذریعے ہو. شاید رکھنا قربانی دینی پڑتی ہے. اب میرا اور آپ کا ایگزام ہے, میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو گئی. مثالی گھرانوں میں اولاد کو ایگزامز کے لیے, آزمائشوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ان کو گھر میں چھپا کر بٹھا دیا نہیں جاتا. جیسے آج ہم کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. تو بچہ جانے گا کیسے, دیکھے گا کیسے؟ اگر کوئی کام اللہ کے لیے ہوگا نا, اپنی اولاد کو وہاں سے مت ہٹاؤ, بالکل مت ہٹاؤ. ان کو وہیں پر ٹھہرنے دو, ان کو وہیں پر وہ پرابلم فیس کرنے دو تاکہ ان کے درجات بلند ہو. جیسے اسماعیل علیہ السلام کا درجہ کتنا بلند ہوا, اللہ نے قرآن میں ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں. اللہ اسماعیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ محسن ہے. اللہ اسماعیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ مومن ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حق میں بھی یہ الفاظ آئے. یہ دنیا میں کب تک جئیں گے مجھے بتائیے؟ 100 سال, 150 سال, 200 سال. اللہ نے ان کے نام کو, ان کی اولاد کے کارنامے کو, ان کے امتحان کو, اس کی آزمائشوں کو محفوظ رکھ دیا. میرے اور آپ کے نام کو کیا اللہ ایسے عمل پر باقی رکھے گا, یا مٹی کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ اللہ ختم کر دے گا؟ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہے اللہ کے لیے. یاد رکھنا, یہ جو کام ہے نا, میں سمجھتی تھی بہت آسان ہے, لیکن جب اس میدان میں آئے نا, آنے کے بعد
جنگ کو دور سے دیکھ کر بہت آسان لگتا ہے کہ یہ اس کو مار دے تو اچھا تھا، وہ اس کو مار دے تو اچھا تھا، لیکن جب جنگ کے میدان میں ہم ٹھہرتے ہیں نا خود تلوار لے کر، تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس تلوار کو تھامنا کیسا ہے اور اس کو چلانا کیسا ہے۔ یہ کام، دین کا کام آسان نہیں ہے، واللہ آسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جتنی انمیرڈ گرلز ہیں نا، ان کو میرا پیغام ہے، میرے دل کی یہ آواز ہے، اس کو سن لو۔ آپ کے پاس بہت وقت ہے، ماں باپ کی مکمل آزادی ہے، اس کا استعمال کر لو۔ ماں باپ کے اندر جو رحم ہوتا ہے نا، وہ رحم کا استعمال کر کے آپ جتنی خدمتیں کر سکتی ہو، دین کی خدمتیں کرنے میں آگے نکل جاؤ، کیونکہ شادی کے بعد آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے والی ہے، یاد رکھنا، بہت زیادہ۔ کیونکہ جب ہمارے پاس ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹھہرتا ہے نا، اس پہاڑ کو اپنے کندھوں پر لے کر دین کے کام کی ذمہ داری کو لے کر ٹھہرنا اور ان دونوں کو بیلنس کرنے میں ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، یاد رکھنا، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، اس کا استعمال کر لو اللہ کے لیے۔ شادی سے پہلے گھر کے کام اگر آپ نہ بھی کریں تو ماں باپ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نام کو خراب نہیں کرتے، آپ کو بدنام نہیں کرتے، آپ کو بے عزت نہیں کرتے، آپ کی عزت کو نہیں اچھالتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بیٹی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد یاد رکھنا سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ کام، اگر یہ کام مائنس کر دے نا، دین اگر چھوڑ دیں، اللہ چھوڑ دے، تو یہ دنیا کے حد تک ہماری زندگی جنت ہے، یاد رکھنا۔ اگر ترجیح اللہ نہیں ہے، شادی کے بعد، میرے الفاظ یاد رکھ لینا، شادی کے بعد اگر آپ کے لیے ترجیح اللہ اور اس کا دین نہیں ہے، تو آپ کی زندگی شادی کے بعد جنت ہے، جنت۔ اور اگر شادی کے بعد آپ کے لیے ترجیح اللہ اور اس کا دین ہے، تو یاد رکھنا پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ میرے الفاظ کو یاد رکھنا، میرے الفاظ کو نا کبھی جا کے گھر میں بیٹھ کر اچھے سے گہرائی سے سوچنا۔ آپ جب اپنی میرڈ لائف میں جائیں گے نا، میرے الفاظ آپ کو ضرور یاد آئیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے الفاظ کو ضرور یاد رکھنا۔ اور جب یہ سال سال جو ہم عید الاضحیٰ کو یاد کرتے ہیں نا، اس کے اندر اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ میری زندگی میں شادی سے پہلے بھی ترجیح اللہ تھا، تو شادی کے بعد بھی ترجیح اللہ ہوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی خوشی کے لیے میں اگر کچھ کروں گی تو دنیا کی حد تک وہ خوشی رہے گی، لیکن اللہ کے لیے، اگر اللہ کی خوشی کے لیے اگر کوئی کام کروں گی تو اللہ اس کام کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یاد رکھنا، ہمیشہ باقی رکھے گا۔ مثالی گھرانہ، بولیے مجھے کیا ہے مثالی گھرانے کا نچوڑ؟ آپ نے کیا سیکھا بتائیے؟ جب تک ترجیح اللہ نہیں ہوگا، تب تک نہ وہ گھر مثالی ہوگا، نہ وہ لوگ مثالی ہوں گے۔ اور اللہ کی نظر میں قابلیت کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، قبولیت ہے ہمیں۔ قابلیت تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت تھی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی بہت تھی، لیکن اللہ نے جو حکم دیا تھا، وہ اس حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو تیار ہو گئے نا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ قبول کر لے ان کے اس عمل کو۔ اسی لیے باپ بیٹے جب کعبے کی تعمیر کر رہے تو کیا دعا کر رہے تھے جی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لے اس عمل کو۔ جب بھی اب ہم نیکی کا کام کریں نا، محسن کام کریں نا، اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ قابلیت مت دکھاؤ، قبولیت کی اللہ سے دعا کرو۔ وہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہو یا پھر ہماری اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے دینا، یاد رکھنا اپنا وقت جو ہم اللہ کے لیے دے رہے نا، آپ تھوڑا وقت دو، اللہ اس تھوڑے وقت میں آپ کی برکت دے گا، اس تھوڑے وقت کو اللہ یاد رکھے گا۔ اللہ قدردان ہے، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، اللہ قدردان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے جو بندے اللہ کو اپنا وقت دیتے ہیں۔ اگر دنیا ان کی قدر نہ کرے تو اللہ ان بندوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اس دنیا کے حوالے ان بندوں کو نہیں کرتا، اس دنیا میں اللہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اللہ ان کو پھر وہ مقام دیتا ہے، وہ اجر دیتا ہے، وہ درجات دیتا ہے جو جنت میں ان کو تمام کے تمام لوگوں کے سامنے عطا کرے گا۔
دنیا کی قدر کرے یا نہ کرے, دنیا کی نظر میں وہ قابل ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کے لیے وقت دینے والے لوگ, اللہ کے لیے محنتیں کرنے والے لوگ, اللہ کے لیے اپنی زبان کھولنے والے لوگ, اللہ کے قانون کو بولنے کے لیے اپنی زبان کھول کر لڑنے والے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا. تو مجھ کو اور آپ کو ایک ہی بات جو سیکھنی ہے, اگر ہم زندگی میں اللہ کو ترجیح دے دیں تو یہ ایک جانور تو کیا, ہزاروں جانور بھی جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں اہمیت کے حامل نہیں. اللہ میری اور آپ کی قربانی چاہتا ہے, میری اور آپ کی ضمیر کی قربانی چاہتا ہے. اللہ اس جانور کی قربانی نہیں چاہتا, اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ ایک مثال تم سمجھ لو. انسانی فطرت ہے نا, انسان مثال کے بغیر نہیں سمجھتا نا. مثال اللہ دے کر سمجھاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا, تم جانور کو ذبح کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر لو, تیار ہو جاؤ. دیکھو آپ کیسی فکر, کیسا گھرانہ ہے یہ, اللہ اکبر. دعاؤں پہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم پڑھتے ہیں نا, کتنی دعائیں, کتنی فکر تھی نا. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. حالانکہ ان کی اولاد کو انہوں نے دیکھا نہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے, اللہ مجھے میری اولاد دونوں کو تو کیا کر, اللہ نماز کا پابند بنا دے, ہماری دعاؤں کو اللہ تو قبول کر لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللہ میری اولاد کو, میری بیوی کو, اللہ اکبر, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, مجھے متقیوں کا امام بنا دے. بہت بڑی بات ہے, اللہ مجھے متقیوں کا, یعنی جب میں امام ہوں گی تو میرے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے, وہ متقی ہوں گے, تیرے فرما بردار ہوں گے, تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہوں گے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس کی دعا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ میری مغفرت کر دے, دنیا میں بھی اپنی اولاد کی فکر, بیوی کی فکر. اور جب اللہ اگر ترجیح آ گیا تو اولاد بیوی سب کونے میں, سب کونے میں. حاضر علیہ السلام کے سامنے جب اللہ ترجیح ہو گیا تو شوہر بھی کونے میں, اولاد بھی کونے میں. پہلے اللہ, سامنے کون ہے ان کے, اللہ. یاد رکھنا, فکر اگر واقعی کرنی ہے نا, اپنے گھر کو اگر مثالی بنانا, اس گھر میں اللہ کو ترجیح دینے والے بناؤ. بس ماں باپ ہے, ہماری سننا پڑتا, ہم بڑے ہیں, ہماری بات ٹالنا نہیں. اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہوگی تو ہم بالکل مانیں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے اگر اس کے خلاف ہے تو ہم ہرگز بھی اس کو نہیں مانیں گے, چاہے وہ کوئی بھی بڑے ہو, چاہے وہ عہدے میں دنیا کے سب سے اوپری عہدے پر ہو. اللہ کے علاوہ کوئی سب سے اونچے عہدے مقام پر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا, اسی لیے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے, اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, تو اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا کے کوئی لوگ بڑے نہیں ہیں, ان کی باتیں بڑے نہیں ہیں. اللہ تیری بات بہت بڑی ہے, تیرے حکم پر ہم کو سرنڈر کرنا ہے. یاد رکھنا. تو یہ پورا نچوڑ تھا جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کو ترجیح دینے والے بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں میں, اللہ تجھے لے کر ہماری زندگی ہم کو گزارنے والے بنا دے. اللہ ہماری زندگی کے جو اونچ نیچ, اتار چڑھاؤ, ان سب میں اللہ تجھے ترجیح دینے والے بنا دے. اللہ تو ہم کو تیرا قانون لے کر ہماری زندگیوں کو بسر کرنے والے بنا دے. اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو, اے اللہ تیرا نام لے کر اللہ ان کی تربیت کرنے والے بنا دے. اللہ ہمارے گھروں کو اللہ دین کے مرکز بنا دے, مضبوط توحید کے قلعے بنا دے, اور ہماری اولاد کو اللہ توحید کے علمبردار بنا دے, اور ہم کو تیرا دین کا علم حاصل کرنے, تیری معرفت کا علم حاصل کرنے, اور اس پر اللہ تو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.